کوئی گیم وغیرہ کرتے ہیں کرکٹ وغیرہ یا فٹ بال کچھ؟ کرکٹ بہت کھیلی اسکول میں بھی, پھر کالج میں, پھر میڈیکل کالج میں, اور اس کی کلاس کی اور کالج کی ٹیم میں بھی رہا میں. لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ کلب کرکٹ کلب لیول تک کھیلا, لیکن ڈسٹرکٹ کرکٹ میں نہیں آ سکا. لیکن بہت بڑا مداح ہوں کرکٹ کا. لیکن پھر وہ جس طرح کینٹین اور کیفیٹیریا میں ہم اپنی طالبات کے ساتھ نہیں بیٹھ سکے تو کرکٹ بھی چھوڑنی پڑی, اور فل ٹائم جو ہے وہ ارتگرل چل رہا ہے. پہلا سیزن ہو گیا ہے, اب دوسرا سیزن شروع ہو رہا ہے. مطلب ظاہر ہے کہ انقلاب ہے, ایک ذہن سازی ہے. ویسے فیوریٹ کون ہے کرکٹر آپ کا پاکستان ٹیم میں؟ دیکھیں ماضی میں تو ظاہر ہے کہ ظہیر عباس جسے کہتے ہیں نا بریڈ مین آف ایشیا, ایگزیکٹلی اس کا نام تھا. جی جی بالکل. اور پھر اس کے بعد جاوید میاں مین آف کرائسس, جس کا اپنا ایک ریکارڈ رہا. پھر اس کے بعد بہت سارے اور آئے, مطلب پھر وسیم اکرم اور انہوں نے کیا. پھر آپ کے اسپنرز بھی اچھے آئے تھے, انہوں نے بھی ریکارڈ توڑے. تو بہت سارے ہیں. اور ابھی بھی دیکھتے ہیں میچ اسٹیڈیم جا کے, کوئی آپ کو یاد؟ ہاں میں تو دبئی بھی گیا تھا جب پاکستان آسٹریلیا کے سیمی فائنل ہوا تھا ورلڈ کپ کا 4 سال پہلے. اس دفعہ پلان ہے ابھی انڈیا جانے کا؟ پلان ہے انڈیا جانے میں ذرا سا سوچنا پڑے گا. تو مطلب خواہش تو ہے, لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. چلے زبردست. اور ابھی آپ کا کرنٹلی انکم اسٹریم کیا ہے؟ پیسے کس طریقے سے آپ کماتے ہیں؟ کوئی بزنس ہے یا کوئی کنسلٹنسی یا کوئی پریکٹس وغیرہ کرتے ہیں آپ؟ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی کنسلٹنسی ہے, لیکن اصل میں تھوڑا بہت جو میری تنخواہ اور الاؤنسز سے سیونگ ہوتی تھی. میرے کچھ مخلص دوست ہیں 6 سے 12 کی تعداد, انہوں نے مجھ سے کچھ 50,000 25,000 کبھی 1 لاکھ روپے لے کے مجھے دکھانے کے لیے, خوش کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں انویسٹ کیا اپنے کاروبار میں. اور اس سے انہوں نے مجھے مہینے کی ایک جو پروفٹ ان کا ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ انہوں نے انویسٹ کیے نہیں کیے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایماندار آدمی ہے جس نے ہینکی پینکی نہیں کی, کرپشن نہیں کیے, جائیدادیں املاک نہیں بنائی, فیکٹریاں اور ملیں نہیں ڈالی, پلاٹ اور پلازے نہیں بنائے, نہ پاکستان میں کوئی بینک اکاؤنٹ نہ باہر کوئی بینک اکاؤنٹ, دھڑلے سے جو دعویٰ کرتا ہے. اور آج بھی اسی گھر میں رہتا ہے جب 50 سال پہلے رہتا تھا. تو میرے خیال میں جو بڑے ہمارے چینلز کے اینکر ہیں, کاشف عباسی ہوں, کامران خان ہو, اور شاہزیب خانزادہ, وسیم بادامی, انہیں بھی الیکشن سے 1 سال 6 مہینے پہلے اب جو وقت ہے, یہ سب کے گھروں کو املاک و جائیداد کا اور ان کا جو بینک اسٹیٹمنٹ اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ وہ دکھانا چاہیے, اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی دعوے کیا کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے اکابرین, اور ان کے امیدوار کیسے ہیں, اور ان کے رہنما کیسے ہیں. اگر یہ فرق آ جائے تو پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ کہیں گے کہ اگر تبدیلی کہیں سے آ سکتی ہے تو ایک صاف ستھری ری برانڈیڈ, ری فارمڈ اور ری کنڈیشن ایم کیو ملا سکتی ہے. ایک آخری کوشش ہے, اللہ تعالیٰ زندگی میں ہم سے یہ کام لے لے, ہم اچھی نوجوانوں کی نئے خون اور ایک نئی قیادت اس ملک کو دے کے جا سکیں. پاکستان کی جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں, پاکستان مسلم لیگ, نواز, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, تینوں میں سے اگر میں آپ سے پوچھے کوئی ایک جس کو آپ بہتر سمجھتے ہو, ان تینوں میں سے بہتر وہ آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ان تینوں سے سب سے زیادہ بہتر پی ایم ایل کیو کے ساتھ جب مشرف صاحب کا دور تھا, وہ صدر تھے, اس وقت 300 ارب روپے کراچی کو پہلی مرتبہ 5 سال میں ملے, 60 ارب سالانہ, جو آج کے بنتے ہیں 300 ارب. اور ہم 4000 ارب کا اگر ٹیکس دیں اور ہماری آبادی پورے ملک کا 12% ہو, تو کم از کم 10% جو ریونیو ہم دے اس میں سے ہمیں ملنا چاہیے. 40 ارب ملتا ہے 1% کی خیرات مرکز سے, اور 20 ارب ملتا ہے صوبے سے. یہ 1.5% میں یہ شہر کب تک پورے ملک کا بوجھ ڈھوئے گا؟ کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک. کچھ اپنے دل پر بھی زخم کھاؤ, میرے لہو کی بہار کب تک. مجھے سہارا بنانے والوں, میں لڑکھڑایا تو کیا کرو گے؟ یہ میرا سوال ہے. تو مجھے بھی سنبھلنے دو, اپنے پیروں پہ چلنے دو, میں چلوں گا تو تم بھی چلو گے. تو یہ میری نسبت قومی ہے, میری اہمیت قومی ہے. اس کو سمجھ کر لاہور, پشاور, کوئٹہ بھی مجھے اتنے عزیز ہیں, لیکن ان کی اہمیت کراچی جیسی قومی نہیں ہے. جو معیشت میں کراچی کی اہمیت, کراچی کا بڑا رول ہے, 60% ریونیو اور 90 وفاق مرکز کو اور 30 جو 90% صوبے کو. تو پھر کراچی کی اس اہمیت کو اب آئندہ قومی پالیسی میں اجاگر ہونا چاہیے. اور تمام سیاسی جماعتیں جو کیئر ٹیکر حکومت کا دورانیہ ہے, اگر اس میں آئندہ ملک میں سیاسی اور جمہوری استحکام چاہتی ہیں
اور معاشی استحکام چاہتی ہیں تو پھر انہیں ایک چارٹر آف اکانومی، ایک نیشنل ایجنڈے پر اتفاق رائے کرنا ہوگا۔ فاروق بھائی بہت شکریہ، آپ کے ٹائم کا بڑا مزہ آیا، اور آپ نے ہمیں دوبارہ ٹائم دینا ہے، یہ طے ہوا ہے کیونکہ آج ٹائم کم تھا تو ڈیٹیل گپ شپ کریں گے۔ لاسٹ پہ ہمیں کوئی شیئر سنا دیں اور ہم اس پوڈ کاسٹ کا اینڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں میرے خیال میں میرا یہی شیئر اب جو میں پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیں 5% کے ٹرن آؤٹ پر کراچی میں اگر کسی کو میئر شپ مل گئی پیپلز پارٹی کو، اور کس طرح ملی یہ لوگ جانتے، کیا درزی بٹھایا اس نے، کیسے حلقے بنائے کہ میچ شروع ہونے سے پہلے پیپلز پارٹی کی ٹیم کو 500 رن دے دیے اور باقی ٹیموں کا 0 سے سٹارٹ، نہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں تھا، چلے بن گئے۔ ایک بڑی وسیع تر مفاہمت نہیں ہوگی نا، ملک کو چلانا ہو، ملک کے مسائل مجموعی اور کراچی کے مجموعی مسائل، کوئی ایک جماعت کے پاس اس کے حل نہیں، کوئی ایک میئر ایک وزیر اعظم کے پاس نہیں۔ اسی لیے میں کچھ لوگوں کو جو خوش فہمی میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے، ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے، شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے۔ یہ ہمارا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، تھینک یو۔